آپ خود جناب سیدہ کی دعا ہے. مہدی شاہ جی کا بابا ظفر شاہ جی کا حکم تھا، الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا. تو چند منٹ کی نوکری ہے، 8 منٹ پڑھیں گے، 10 منٹ پڑھیں گے، 15 منٹ جتنا آپ چاہیں گے. میں آپ کی نوکری کے لیے حاضر ہوں. 6 گھنٹے میں سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے آیا. تو اب مجھے بتائیے کہ اجازت ہے میں نماز شروع کروں. کسی مومن سے بھی پوچھا جائے کہ 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان نہیں کہنا، رمضان. کیا لفظ ہے؟ میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جو الحم سے لے کے والناس کے سین تک پورے قرآن کے بارے میں جانتا ہوں. اس لفظ پہ زیر ہے تو کیوں ہے؟ میں نے 10 سال لگائے اور آپ نے اتنی سے ڈال دی ہے. یہ جو میں ادھر کی باتیں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے تو یہ ہے چونکہ حاضری پہلی ہے. جب آئندہ انشاءاللہ آپ بلائیں گے یا دوبارہ مجھے بلانے کی غلطی کریں گے شروع ہو جائے گی. چونکہ ابھی ذرا اس مجلس میں جو آج کی مجلس ہے انشاءاللہ آپ سے علی ولی اللہ کے صدقے میں دوستی لگائیں گے. پھر جو بعد میں سرکار کو منظور ہوا، میں 10-12 سال ہو گیا مجھے نوکری کرتے ہوئے ممبر پہ. میں نے آج تک یہ لفظ نہیں کہا جو ابھی کہنے لگا ہوں. چونکہ اٹک میں پہلی مرتبہ ہوں، میں خود بھی یہ لفظ پہلی مرتبہ کہنے لگا ہوں. مہربانی میرا لفظ ضائع نہ ہو. اسی لفظ کے بعد مجھے فوراً اقرار صاحب نے بتایا، بابا مہدی صاحب نے بتایا مجھے، اور بھی بھائی جان مومنین بیٹھے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے اٹک کا بہت بڑا علمی ذوق ہے، بڑا علمی معیار ہے. جو بندہ علم کی بات کرتا ہے، پکی پیٹی حق سچ کی بات کرتا ہے، پھر ہم ایسے سنتے ہیں کہ انسان کو کراچی اور لاہور میں بھول جاتا ہے. تو میں چیک کرتا ہوں کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے. اگر تو آپ اسے ایسے سنیں گے جیسے سننے کا حق ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اوپر کی طرف چلیں گے. اور اگر آپ ایسے سنیں گے جیسے سننے کا حق نہیں ہے پھر میں آہستہ آہستہ بات کو لو چینل پہ لاتا رہوں گا، پھر چیک کروں گا آپ کیا سنتے ہیں. قرآن کی عظمت کی وجہ سے رمضان سب سے افضل مہینہ ہے، چونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، چونکہ اس میں قرآن آیا ہے. اور قرآن کی ہر رات نہیں آیا، وہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اب ہاتھ کھڑے کر کے مجھ سے پوچھیے زیغم ملک بھائی تو آیا کیا لینے ہیں؟ بس آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ اس رات اس بی بی کا تذکرہ ہے جو لیلۃ القدر کی بھی ماں ہے. اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی واہ ہے کہ آپ اپنے دوڑ کے اتنی عزت دے رہے ہیں. مالک آپ کی عزت، بہت شکریہ. میں بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ کہوں گا، میں دوبارہ کہتا ہوں جو چھوٹے بچے بیٹھے بیٹا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہے. گڈ بیٹر بیسٹ لاسٹ فارم، خیر لاسٹ فارم ہے جس سے بہتر کچھ نہ. 1000 مہینوں سے جو افضل ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اور یہ لقب ہے غازی شہنشاہ تیمور شہزادی کا، پاک حسین کی ماں کا اصلی نام لیلۃ القدر ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج جس کا تذکرہ ہے وہ لیلۃ القدر کی بھی ماں ہے. اتنا اچھا بولے آپ. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک لفظ کہہ کے نا سارے ان چیزوں کی زیارت کروں جن کے دلوں میں کعبے کی طرح رہتا ہے. اور میں پاک خدیجہ کا تذکرہ کیسے کروں؟ یہ اس کی بھی ماں ہے جو خود باپ کی ماں ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہے، اللہ آپ کو سلامت ہے. مالک آپ کو شادی سلامت ہے. سب کے بھائی عربی پڑھ رہے ہیں، ان میں ابھی کہہ رہے ہیں مالک آپ کو سلامت. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو خود باپ کی ماں ہے. کیسا کمال کا بچنا، یہ تو اٹک نہیں جنم لگ رہی ہے.
میں جو لفظ کہہ رہا ہوں آپ کے پتر کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی یہ زبان ہلے دینا، چونکہ میرا تعلق ہے گجرانوالہ کے علاقے کوٹ شاہ سے، تو میرے گاؤں میں 95% سادات ہے، تو میرے قرآن کے استاد بھی سادات ہیں، تو میں نے سادات کی جوتیاں منہ سے نہیں صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ میں نے یہ اٹھائی ہیں، اور اس کے بدلے میں مجھے یہ ملا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بیٹا جب بھی تیری زبان ہلے گی نا ہمارے دادے کے ذکر کے لیے لوگ دعا فرمائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں نے سادات کی جوتیاں چوم کے حاصل ہی یہ کیا ہے کہ اللہ میری زبان پہ تاثیر دے، اور یہ عام مومنین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی چونکہ بزرگ فرما رہے تھے کہ بیٹا عمر ابیہ کی طرف تیرا اشارہ ہے، مجھے اس پاک ذکر کی قسم ہے جو میں ایک پروگرام بنا کے لایا تھا کہ میں اس طرح مجلس پڑھوں گا، پیچھے بھی وارثان قرآن کا نام لکھے ہیں، سامنے بھی وارثان قرآن لکھا ہوا ہے۔ مجھے اس پاک بارگاہ کی اس خوبصورت ماحول کی قسم ہے یہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، جو لفظ کبھی کہنے لگا ہوں وہ سن لیجیے۔ وہ لفظ یہ ہے کہ اگر دو سید ہو نا، دو سید، تو وہ ایک یہاں کھڑا ہو جائے کہ یہاں تو وہ آپس میں کیسے بولتے ہیں؟ ایک سید دوسرے سے کہتا ہے شاہ جی آپ ٹھیک ہیں، دوسرا سے کہتا ہے جی شاہ جی میں ٹھیک ہوں۔ دو ڈاکٹر صاحب آ جائیں، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں۔ دو وکیل آ جائیں، وکیل صاحب آپ ٹھیک ہیں، جی میرے طرح دو طالب علم آ جائیں، جی مول صاحب آپ ٹھیک ہیں، جی مول صاحب۔ اس کا مطلب ہے دو ہم جنس، ہم صنف، ہم شعبہ، ہم حسب، ہم نسب، ایک جیسے دو بندے ہونا، لفظ ایک ہوتا ہے بندے دو ہوتے ہیں۔ شاہ جی آپ ٹھیک ہے، شاہ جی آپ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے، وکیل صاحب آپ ٹھیک ہے، وکیل صاحب آپ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب قرآن کی آیت آئی تھی نا کہ محمد کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو ہماری 11 امی جان آپس میں ایسے بولتی تھی، مومن کی ماں سلام، مومن کی ماں وعلیکم السلام، مومن کی ماں صابر ہے جی، مومن کی ہم پک رہا ہے، مومن کی ماں کیسے پکے مجھے بتائیے۔ تو مومن کی ماں، 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 اتنے میں حسین کی ماں کے گھر رسول آئے، کہا زہرا کیا بات ہے آپ کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ کہا بابا جب سے آیت آئی ہے نا مومن کی ماں، میں چاروں طرف سے آواز سنتی ہوں مومن کی ماں، 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 جس کی اماں شیعہ کو بولے سرکار میں زہرا دل چھوٹا نہ کر، یہ 11 مومنوں کی مائیں ہیں، زہرا محمد کی ماں۔ نعرے کی آواز تھوڑی ہوگی بھائی، اور پیچھے میرے بھائی بالکل نعرے میں شامل نہیں ہو بھائی، غریب کی یاد میں ہاتھ بھائی اونچا نعرہ ہے غریب۔ یہ اس کی بھی ماں ہے جو خود باپ کی بیوی پاک خدیجہ اس کی بھی ماں ہے جو خود باپ کی ماں ہے۔ تو وہ لفظ میں نے ابھی تک کہے اور میری اوقات سے زیادہ بڑی دعا آپ نے فرمائی، بسم اللہ۔ تو پاک حسین کی ماں پھر آگے ہو۔ اب تیسرا لفظ میری مجلس کا، میری رٹی ہوئی کیسٹ کا تیسرا لفظ، اب دیکھو کیسے سنتے ہیں آپ۔ کون ہے بی بی پاک خدیجہ ملکہ تو کون ہے؟ بی بی چھوٹے بیٹا کون ہے پاک حسین کی نانی؟ یہ اللہ کے آخری رسول کا پہلا حرم ہے۔ کوئی تو بندہ ہے نا جو علم سنتا ہے۔ مالک آپ کو سلام، پھر سنیے جی میرے مالک حیدری، جس بھائی نے حرم پہ نعرہ لگایا جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کے اللہ کے آخری رسول کا پہلا حرم ہے۔ اور اگلا فکرہ کہوں گا، وہ بندہ بابا جی، وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ سب سے افضل ترین عبادت تبرہ ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ سب سے افضل عبادت تبرہ ہے، اور جو تبرعی نور میں بیٹھا ہے اس کی پاکیزہ آواز منبر تک آئے، اللہ کے آخری رسول کا پہلا حرم ہے، اور محمد کے حرم میں اس حرم کے ہوتے ہوئے کوئی حرم نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بتاؤں گا جی بولتے ہیں پاجی لوگ سارے بات کا بھائی جان لوگ سارے بات کا آپ میں سب بول رہے ہیں کیونکہ میرا زور چلتا ہے چھوٹوں پہ، اپنی ہم عمر پہ جو پڑھے بیٹھے ہیں ان کے لیے مہربانی کرنا چاہیے، وہ اگر اپنے پتر کو دعا دینا ہے، میرا تو دور آپ کی نظر بیٹا آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے۔ بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ کا، مجھے امید ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ
10-15 منٹ میرے اچھے گزر جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو سکتے ہیں، کیونکہ بڑا عالم دین ہو تو وہ تو بڑا پڑھتا تھا نا، چھوٹا بچہ ہو تو وہ 10-15-20 منٹ پڑھ سکتا ہے. تو میں آپ کا خادم ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. ایسے بچہ نہیں، میں ذاکر میں بچہ ہوں، میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. ذرا سر اٹھائیے تو آگے کا جملہ کم ہوگا. بیٹا ہے رے می، منہ سے بولو کیا؟ آپ اللہ آپ کو لے جائے، میں زیارتیں کر کے ہوں، مولا آپ کو بھی لے جائے. اگر آپ مثلا آپ بادشاہ علی کی ذریعے اس کے قریب کھڑے ہیں، اللہ آپ سب کو لے جائے، تو فرض کیجئے وہاں کوئی فون کر کے پوچھتا ہے، حالانکہ عام طور پہ وہاں فون معلوم نہیں ہے لیکن مثال دے رہا ہوں، کوئی کہتا ہے اور یار کتنے ہیں، وہ کہتا کہ میں مولا کے حرم میں ہوں. مولا کے حرم میں. اس کا مطلب ہے اصل میں حرم کہتے ہیں چار دیواری. حرم کہتے ہیں چار دیواری کو، جس کی اماں شیعہ ہے اس کو بولنا واجب ہے. حرم چار دیواری کو کہتے ہیں، اور حرم کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ حرم میں رہے. اپنی زندہ باد ہے، اپنی زندہ باد ہے، اپنی زندہ باد ہے. سب کے نام سارے آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. مولا آپ کے ہاتھوں میں عزت اور رزق کے علاوہ فرمائے. مالک آپ کو سلامت رکھے. حرم کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ حرم میں ہے. تھوڑا سا قرآن ہو جائے. سورہ الضحیٰ ہے، 30واں پارہ ہے، 114 صورتوں میں سے سورت نمبر 93 اور مشہور ہے والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آگے بولتا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ. کیا بات ہے حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے اپنی گود دی. اللہ کہہ رہے یہ گود میری ہے. پروردگار ویسے تو جناب پاک خدیجہ کا پورا قرآن قصیدہ ہے، کیونکہ سارا قرآن تفسیر ہے کوثر کی. اور کوثر کی ماں کا نام خدیجہ ہے. آپ کو اتنا پڑھا لکھا مجموعہ بابا جی، آپ کے مجموعے کی کیا بات ہے؟ اچھا شہر پڑھا لکھا جاتا ہے. بابا اقرار سے فرما رہے تھے پڑھا لکھا لا کر خدا کے سب پہلے جملے مجھے یقین آ گیا کہ ایسا ہی ہے. کم از کم مولا کے ظہور تک شاد و باد رہے. کمال کے مومن پڑھے لکھے قرآن فہمی والے قرآن کا شاہی مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پہ مومنین خطبے کو بڑا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ خطیب کا ہو چاہے ذاکر کا ہو، وہ چاہتے ہیں خطبہ پڑھا جائے. اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کو اتنا شغف ہے قرآن و حدیث اور عربی زبان سے، مالک آپ کو سلامت رکھے. حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے اپنی حبیب تو گمنام تھا، ہم نے تیری طرف لوگوں کی ہدایت کی. حبیب تو پدیشی غریب نہیں، تو اپنے پاس کچھ رکھتا ہی نہیں ہے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. قرآن پہ وعدہ کرنے والوں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. حبیب ہم نے تجھے غنی کر دیا. پروردگار غنی کیسے کیا؟ تو میں چونکہ خدیجہ کا مال میرا ہے. پروردگار اٹل شہر ہے، پہاڑی علاقہ ہے، میں میدانی بندہ ہوں، گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے. علم سے ہمارا تقریباً دور دور سے واسطہ نہیں، اور یہ پہاڑ پہ بلندی پہ رہنے والے لوگ ہیں، علم و معرفت کے مما بیٹھے ہیں. یہ مجھے کہیں گے دیکھو کہ تمہارے 6 گھنٹے کا سفر کر کے تو یہی بتانے آیا تھا کہ گود ابو طالب کی ہے اور مال خدیجہ کا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے، تو آگے بھی تو بڑھ کر ہم بھی دعا کریں. پروردگار پوچھنا صرف یہ تھا کہ پاک خدیجہ کا تذکرہ ویسے تو قرآن میں بڑا ہے، اسپیشلی جہاں تم نے کہا کہ خدیجہ کا مال میرا ہے، یہ تم نے تنہا نہیں کہا بلکہ ابو طالب سے جوڑ کے کہا. ابو طالب کی گود سے خدیجہ کے مال کو جوڑا کیوں؟ جو قرآن کے لیے آیا ہے امام کا وہ بولے، باقی کو چھٹی. جیسے بزرگ بیٹھتے ہیں میں جملہ پھر تو رہتا ہوں، بسم اللہ. پروردگار تو نے میرے کو دیکھا، بسم اللہ. پروردگار تو نے مال خدیجہ کو گود ابو طالب سے جوڑا کیوں؟
فرمایا وجہ فقط یہ تھی جتنا عرصہ ابو طالب نے نبی پالا ہے اتنا عرصہ خدیجہ نے علی پالا ہے. علی بھائی بولیے, آپ سارے بولیے. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات, کیا بات, کیا بات. آپ کے ہاتھوں میں نوجوان بھائیوں پیغام ہو جائے نا آپ کا مالک آپ کو سلامت سب کے جائے جتنا عرصہ 11 قسمیں کھانے کے بعد سب کے جائے پڑھا لکھا بس وہاں دیں گے دن کے اندر وقت قسم جب رات سالے اس وقت کی قسم ہم نے تمہیں کبھی کہیں کیا کہنے آپ ہمارے اپنی قسمیں کھانے کے بعد کہا ہے ابو طالب کی واہ واہ واہ. جناب خدیجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جل ولی اللہ کی قسم جو سوچا تھا اس میں یہ بھی جملہ نہیں تھا سامنے سکی حسین نعت کے قرآن ہے جو بغیر گھر کے قرآن پڑھتا ہے اس بادشاہ کی قسم یہ بھی میرے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا جو ابھی آپ نے چونکہ کہا ہے 11 قسمیں اس لیے میں دوبارہ سے پھر جملہ کہنے لگا ہوں مہربانی ضائع نہ ہو پروردگار میرے محمد کی بیویاں ہیں 11 آج نقوی سید ہو شرازی سید ہو زیدی سید ہو قادری سید ہو کسی سے بھی پوچھو تمہاری ماں کا نام کیا ہے سبھی کہتے ہیں خدیجہ ہے خدیجہ ہے خدیجہ ہے خدیجہ. وہ بیویاں تو 11 تھی اولاد ایک سے کیوں جتنی ماشیہ بولے آواز نہیں جا کر مجھ بھائی اللہ کا جی ہی نہیں چاہا کہ کسی اور کو بھی ماں بناؤ. آج کی وجہ کیا وجہ فقط یہ تھی کیونکہ ایک ہی کا نکاح ابو طالب نے پڑھا تھا. کسی مولا علی نے ہاتھ باقی ہے وہ کبھی کسی بھی بڑے سارے سارے واہ 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 واہ. مالک زمانہ آپ کے ہاتھ کو کیا بات. سر کے مولا آپ کو سلامت رکھے جتنا عرصہ جناب ابو طالب نے نبی پالا ہے اتنا ہی عرصہ جناب خدیجہ نے علی پالا ہے. بیٹا چھوٹے بچے بیٹھے 3-4 بچے ماشاء اللہ بیٹھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہردے میں زندگی. بیٹا میں اس لیے بار بار بچوں کو مخاطب کرتا ہوں کیونکہ جو بڑے ہیں یہ آتے ہیں اپنے ثواب کی خاطر پاک حسین کی ماں کی رضا کی خاطر. اصل میں مجھ جیسے چھوٹے طالب علم یا ذاکرین یا علماء کرام پڑھتے ہیں بچوں کے لیے جنہوں نے سیکھنا ہے کیونکہ یہ محسوس کرنے میں شاید لکڑی کا آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہے اصل میں یہ سید سجاد کی یونیورسٹی ہے. چھوٹے بچے بیٹھا بیٹا آپ نے غور کرنا ہے دیکھنا بیٹا کہ میں لفظ بڑے پیار سے کروں گا لیکن انشاءاللہ سارا بول پڑے گا اگر توجہ میں ہوا تو پھر لفظ کہتا ہوں. اور یہ بیٹا اتنا گہرا لفظ ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے کوئی ریکارڈ بھی شامل کر رہے ہیں کوئی اور بھی بائک کی جب میں چلا جاؤں گا نا تو آپ بات سننے کے بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ اپنے پتر کو ڈبل دعا کریں گے. ابھی سیدھے ہو رہی ہے ڈبل کیوں کیونکہ پھر جب آپ سے وہ پوچھے گا نا کہ آپ کا بیٹا آپ سے پوچھتا ہے کہ ابو یا چاچا جی انکل یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کو میری بات کھولنے کے لیے 5-7 منٹ چاہیے کیونکہ ایک لفظ میں بزرگ جانتے ہیں جو دعائیں دے رہی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ایک لفظ میں کتنا کچھ فٹ کر رہا ہے. ابھی پھر مثال دیتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے. جس بندے نے تھوڑی سی بھی بخاری شریف پڑھی ہے نا بخاری اور شریف پڑھی ہے اس سے مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں جتنا عرصہ ابو طالب نے نبی پالا ہے اتنا ہی عرصہ جناب خدیجہ نے علی پالا ہے. تو پھر مجھے بخاری پڑھ کے کہنے دیجیے نا مجھے کہنے دیجیے اجازت تو دیجیے کہ جنگ خیبر کے بعد علی کی تلوار کے صدقے میں پیٹ بھر کے کھجورے کھانے والی اور ہیں اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے علی کو کھلانے والی آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بولے بھائی آپ بھی دیوار کے ساتھ برسا رہے ہائے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت مولا آپ کو سلامت آپ جیئے آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہم جیتے ہیں آپ جیتے ہیں
بابا جی کون حسین ہے؟ بسم اللہ. اچھا اب کرتی کیا ہے؟ پالا ہے اپنے ہاتھوں سے. میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے, ریکارڈنگ کی تھی. بی پاک مولا علی کا چہرہ دھوتی تھی, بال سیٹ کرتی اتنی کرتی تھی. 2 بندے بولے ہیں, اب آپ عبداللہ حسین کی قسم میں راضی ہوں, کیسی کمال مہارت رکھتی ہوگی پاک زہرا کی اماں کہ اسے سجا رہی ہے جو خود وجود ہے. کیا بات ہے, کیا بات. چلے جاؤ خدا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کر رہا سکتے جاؤ جو خود وجود ہے وجود کو سجا رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا ایک لفظ ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ اگر میں وداؤٹ عربک پڑھوں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں ذاکر میں اپنے پاس رکھیں گے. تو ایسا کرتا ہوں کہ میں عربی سمیت پڑھتا ہوں تاکہ عالم ہو جائے اور آپ مطمئن ہو جائیں. جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے نا, ایک میرے چونکہ موبائل میں قرآن بھی ایسی تشریح دے رہا ہوں, یوں کر کے یوں کرتی تھی مولا علی کو اپنے ہاتھوں میں چلا دے آپ نے دیکھا یوں کر لیا بھائی بلا تشریح. مجھے معاف کرنا اگر آپ کو یہ حرکت مناسب ہے, معاف کرنا, میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یوں کرتی تھی اور ایک عادل فیلا اور یہ کرتی اگلا فکر جس کی اماں جی اس کو بولنا واجب ہے. یوں فجر اللہ کو بوسا دیکھنا تو حسین کی نانی کہتی تھی السلام علیکم یا شہری و مولا, یا میرے مولا پہ سلام, میرے دماد پہ سلام. میں سنا ہائے ہائے ابھی کئی سالوں کے بعد دماد بننا تھا. نہیں سمجھ رہے آپ اور چھوٹے بیٹا ابھی کئی سالوں کے بعد جناب سیدہ میں دنیا میں آنا تھا اور پھر جوان ہو کے پھر مولا علی کے قدم میں آنا تھا. کئی سال پہلے حسین کی نانی کہہ رہی ہے میرے جدید والے مولا پہ سلام اور میرے داماد پہ سلام. ایسی سخی خاتون بھی اتنے بڑے مجمع میں 5 بندے بولو میں راضی ہوں میرے مولا پہ میرے مولا پہ میرے مولا پہ سلام. اب مولا یہ کی آیت میں قرآن بولا انما ولیکم اللہ رسولہ الذین آمنوا بالذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. علماء کہتے ہیں یہی وجہ تھی یہ جو علی نے حالت رکوع میں سخاوت کی ہے یہ خدیجہ کی تربیت کا اثر تھا. کوئی بندہ آیا ہے حسین کی نانی سنے واہ 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 واہ. کیا بات, آ گیا مجمع کیا بات. بھائی جان مجمع تھا گیا. بابا جی آپ کا مجمع تھا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں آپ کی ریکارڈنگ کے سامنے کہہ دوں. مجھے ابھی میں جب اترا تھا نا برہان گنج پہ تو سید عقیل شاہ صاحب ہیں ٹیکسلا کے, وہ مجھے محرم کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس محرم پڑی ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا اگر محرم آپ نے کہنا ہو تو کم از کم 1 سال پہلے, پچھلا محرم میرا انگلینڈ میں تھا بریڈ فورڈ میں. اگر کوئی محرم کی بنا کے بات کرتا ہے یہاں سے مجھے تھوڑی سی چین کو محسوس ہوئی تھی, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. تو وہ کم از کم 1 سال پہلے آپ کو حکم کرنا پڑے گا. تو جب بھی مولا پاک کا منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ نوکری کے لیے حاضر ہو جائے گا. یقین ہماری بات نہیں ہے, میرے بات ہے, ناراض بھی اس بات پہ نہیں ہونا. تھک گئے ہیں, چھوڑ دیں. بسم اللہ سر. اچھا میں کہہ رہا تھا چھوڑ کے, تو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کبھی تو شروع آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ نشہ. بسم اللہ بابا آج سننے میں کچھ تھک نہیں سکتا. سب کے بابا جی اس کا مطلب ہے نشہ ولایت شروع ہو گیا ہے. کائنات کا ہر نشہ حرام ہے سوائے ایک کے. اسے قرآن کہتا ہے شرابن طہورا, اور وہ میرے مولا علی کی ولایت کا نشہ ہے. یہ ایسا نشہ ہے, اسی نشے کے بارے میں رسول کعبے میں تیرے 5 مولا کہتے ہیں جب تو صبح اٹھے, رات کا سویا صبح اٹھے اور دل میں میرے دادے کی ٹھنڈک والا نشہ محسوس کرے تو اپنی ماں کے قدم چوما کر. اس کا مطلب شروع ہو گیا نشہ ولایت. اور اس بھائی کہنا کہ ہم تو شروع ہے, تو شروع ہے تو پھر سنیے. اور یہ لفظ میرا خیال ہے پچھلے سارے لفظوں سے بڑا ہوگا. اگر آپ نے اپنے پتر کی آنکھوں میں آنکھیں رکھی انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. یہ تربیت کا اثر تھا, یہ تربیت کا اثر. اتنی بیٹا اتنی سخیہ اور کریمہ تھی حسین پاک کی نانی, اتنی کریمہ تھی. اس لفظ کو نہ جلدی میں کہوں گا نہ زور لگاؤں گا,
جلدی میں کہوں گا بچے کہہ کے سمجھ نہیں آئی، زور میں کہوں گا یہ سورا سا گلا ہے کہیں لفظ پھٹ نہ جائے، آرام سے کہہ کے آپ کے سونے چہروں کی یاد کرتا ہوں۔ آپ کے گھر ابھی ہم مہمان تھے سید اقرار شاہ صاحب کے، تو ماشاءاللہ دسترخوان بھرا ہوا تھا، افطاری میں نے وہیں پہ آ کی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے یہاں بھی مہمان آتے ہیں نا اور آپ دسترخوان لگاتے ہیں۔ میں بغیر زور کے اور جلدی کے لفظ کہوں گا، اور لفظ کہہ کے میں اپنی آنکھیں صاف کر لوں تاکہ آپ کے سونے پاکیزہ چہروں کی زیارت کروں۔ کون سا حلانے تھا جس کی اماں شیعہ ہو اور وہ جملہ کھا گیا، میرا پتر اتنی بڑی کریمہ ہے حسین کی نانی کہ 1500 بندہ دسترخوان لگاتا تھا، کھاتا نہیں بھائی۔ کیا بات ہے، بسم اللہ۔ بابا جی میں یہ نہیں کہہ رہا کھاتا تھا، واہ واہ واہ، مالک آپ کو سلام انکل جی 1500 بندہ بیٹا دسترخوان لگاتا تھا، لگانے والا 1500، اور خدا کی عظمت کی قسم بابا جی، بابا جی یہ لفظ ہے مذہب جعفری کی غیرت بسم اللہ، اور سادات کی عظمت کا۔ پھر سن لیجیے، مذہب شیعت کی غیرت اور سادات کی عظمت کا، اس لیے مہربانی لفظ میں نے پردہ کیونکہ لفظ بڑا ہے پردہ رکھوں گا، آپ مجھے کھولنے کو مجبور نہیں کریں گے اور سونی آواز میں تک پہنچائیں گے۔ 1500 بندہ دسترخوان بچھانے والا تھا اور برتن سونے چاندی کے تھے، اور جب لوگ کھا لیتے تو آواز آتی ساتھ لے جاؤ۔ غیرت شیعہ اور عظمت سادات جس کی ماں شیعہ بزرگ بولے، کوئی جھوٹے برتن اپنے گھر نہیں رکھتی تھی، الو کے پٹھے جو بی بی جھوٹا برتن گھر نہ رکھے کیا وہ بیوہ محمد کے پاس آئے؟ بابا جی مجھے عزت صداقت کی قسم 2 بندے بولے میں راضی ہوں، وہ کلمہ رسالت سے پہلے جو طاہرہ ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ بھائی کلمے سے پہلے ایک اور مثال دوں گا، ایک اور مثال دوں گا، میرے بھائی کو کوئی کام ہے یا مجھ سے کام نہ کیے ہیں؟ نہیں کام ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چونکہ عجیب لگتا ہے نا کہ میرے ساتھ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ جب وحی آتی تھی تو پیغمبر اعظم کے چہرے کے آثار بتاتے تھے کہ کال مل گئی ہے۔ جیسے ہی وہ سرکار جبریل واپس جاتے نا تو جو ہماری امی جان پاس بیٹھی ہوتی تھی 7 8 9 10 11 تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں بتائیے، تو سرکار کہتے تھے پہلے جبریل آ کے کہتا ہے اللہ سلام دیتا ہے اور اس کے بعد یہ پیغام ہے، شیعہ سنی متفق علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اعظم کو اللہ سلام بھیجتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، یہ لفظ سنتے ہی ہماری 11 امی جان کہتی تھی یا رسول اللہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارا بھی سلام اللہ تک جائے؟ پنجن پاک کی قسم ان کی خواہش تھی 9 بار مکہ میں جبریل نے نازل ہو کے کہا تھا حبیب اللہ کہتا ہے میرا خدیجہ کو سلام پہنچائے۔ بھائی وہ بندہ ہے جو علمی باتیں سنتا ہے، جسے موضوع سننے کا شوق سن کے جانا موضوع مشکل ہے بھائی یہ موضوع مشکل ہے، میرے ساتھ دیجیے مالک آپ کو سلامت ہے، مالک آپ کے ہاتھ رکھے جانا، خدا آپ کے ہاتھ میں سلامت رکھے۔ ہمیں کہا جاتا ہے، اچھا ایک بات ہے مجھے امید کامل ہے کہ اٹل جیسا شہر ہو تو وضاحت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ذرا بہتر دیکھیے یہ کچھ نظر آ رہا اب نظر آ رہا ہے؟ شادی اسی عربی میں کہتے ہیں مستور۔ اتر جی دیکھو اور ریحان، کیونکہ وہ لفظ جو نون سے شروع ہوتا ہے وہ میں لیبر پہ نہیں کہتا، اور ریحان بیٹا مستور سطر یا سطر وسطر وسطر یسر سطر فدا کا مستور، جو ترجمہ شادی کر رہے تھے چھپا ہوا چھپی ہوئی،
اس کا مطلب ہے مستور چھپی ہوئی، چھپی ہوئی۔ جیسا کہ آپ کی اٹک کا کلچر بھی یہی ہے، پردہ دار لوگ ہیں، اللہ اپنے پردہ سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ مستور کا مطلب ہے، ایک بار پھر مستور کا مطلب ہے شاہ جی میں ممبر چھوڑ کے مجمع کے سینٹر میں آ کے اس حلادی کے کندھے ہلا کے کہوں گا تو کیسا شیعہ ہے، اتنا بڑا لفظ تو کھا گیا، اوپر سے ہے بھی 10 رمضان پاک حسین کی پاک نانی کا تذکرہ ہو اور تو جملہ کھا گیا تو کیسا شیعہ ہے۔ او بھائی قرآن مستور حضرات، جس بندے کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ شیعہ فلاں 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 مستور کو نہیں مانتے، مولوی صاحب حیا کر، جسے تو نے منوانا ہے پہلے اس کا مستور ہونا تو ثابت ہے۔ اللہ تیری زبانی سے کم رکھے، جسے پاک علی نے حاصل کیا سارے مل کے پوری طرح سے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہر بیوی کی خواہش کہ میں آپ کو وہاں کرتا ہوں، یہ موضوع مشکل ہے اور اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں، میری پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ ہر بیوی کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا سلام ادھر جائے، اور بے نیاز کی یہ خواہش ہے کہ میرا سلام خدیجہ تک، اور آپ رکھ لیں گا 11 امی جان کے سینٹر میں بیٹھ کر، کتنی 11 ہماری ماؤں کے سینٹر میں بیٹھ کر حسین کا نانا کہا کرتے تھے اینا مثلوں کے یا خدیجہ تو جیسی کہاں سے سب کے مولا آپ کے سامنے خدیجہ تو جہتا جی میں ایک لفظ سنیے، یہ جو پاک ممبر ہے، یہ پاک بارگاہ ہے، مجھے ذرا بتائیے مل کے کہ یہاں پہ علماء پڑھتے ہیں؟ مجھ جیسا 2% کا طالب علم پڑھتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ذاکرین پڑھتے ہیں، نصری ذاکرین پڑھتے ہیں، صوفیوں والے جو مولا حسین کی بلبلیں ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں۔ 5-6 شعر پڑھنے کے بعد، کتنے 5-6 شعر پڑھنے کے بعد ذاکر صاحب کہتا ہے ہن میں وہ شعر پڑھ لگا جس کی وجہ سے میں نے یہ قصیدہ شروع کیا۔ میرا بھی اب وہی ہے۔ Are you ready؟ آپ کو سلامت رکھے، سر اٹھائیے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہ وہی شعر پڑھنے لگا ہوں اور اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ 2 منٹ اور پڑھوں یا آپ کو سلام کروں، زیادتی ہو گئی، میری اس کی نماز مکمل ہوگی، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہو جائے گا 2 منٹ اور سنا آپ نے یا جانے یا علی مدد اور السلام۔ اینا مثلوں کے یا خدیجہ تو جیسی کہاں سے لاؤں، واہ واہ فجر کے وقت واہ واہ، ظہر کے وقت واہ واہ خدیجہ، عصر کے وقت واہ واہ خدیجہ، مغرب کو واہ واہ خدیجہ۔ یہ پتہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ تیری میری کی ماں کہہ رہی تھی، ان 11 میں سے ایک امی جان کہہ رہی یاد رکھا، اتنا یاد، رات کو خدیجہ، فجر کو خدیجہ، ظہر کو خدیجہ، عصر کو خدیجہ، یہ 24 گھنٹے میں آپ خدیجہ 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 کرتے ہیں۔ آخر ایسا فرق کیا تھا جو ہم میں نہیں اور اس میں تھا، اور جس کی اماں شیعہ میں بولے سب سے بڑے قصیدے کا فکرہ پیغمبر اعظم علی کے مولا کو جلا لایا، علی کے مولا کو جلا لایا، اور جہاں کہتے ہیں تھوڑا فرق ہے، صدقت بھی اذا قلبتم ونامت بھی اذا قلبتم، یہ تھوڑا فرق ہے۔ خدیجہ میری اس وقت بھی مومنہ تھی جب تم باپ سمیت کافرہ تھے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مفہوم آپ کو پتہ ہے جو شعراء تھا، شعراء ذاکر جی ہماری ایک گھنٹے کی تقریر کو
ایک مصر میں بند کر دیتے ہیں. میں چونکہ میں چھوٹا تھا سب سے، تو میں تو کسی بڑے ذاکر کا لفظ کہوں تو میں بتا دیتا ہوں کس طرح خیال ہوتا ہے نا. انیس دورہ کا لفظ میرے ذہن میں آیا اسی کے مطابق، اسی روایت کے مطابق. وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بیوی نے کہا کیا فرق ہے تو سردار صاحب کوئی ایک ہو تو بتاؤں. ایک اور اس کی ہر بات ہی نرالی تھی. یہ شریعت اسی نے پالی تھی. کیا ہوا؟ اگلے سال 10 رمضان تک نشہ اتر جائے تو میں نے سیدوں میں قدم چومے کیوں ہے. پھر سنیے، اس کی ہر بات ہی نرالی تھی. فرق کیا ہے؟ یہ شریعت اسی میں تھوڑا فرق ہے، تم میرے ساتھ رہنے والی ہو، وہ میرا ساتھ دینے والی. 2 منٹ کی اور اجازت ہے، یہ چھوڑ دیں کیونکہ اب آواز میں تھوڑی کمی آ گئی ہے، لگتا ہے کہ جیسے تھکے ہیں. نہیں جتنا دل میں پڑا. میرے بھائی سب کے نام، میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے کہ جناب خدیجہ نے مطالبہ کیا کیا تھا؟ جی کیا سرکار کبھی شام کو علی گھر آتا ہے؟ بظاہر یہ ہے مولا علی کی، اور کبھی دوپہر کو بھی چلا جاتا ہے. خدیجہ تو کیا چاہتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ پکا پکا علی میرے پاس رہے. میں چاہتی ہوں پکا پکا علی میرے پاس ہے. ٹھیک ہے خدیجہ، چچا کے پاس چلتے ہیں. چچا کے پاس چلتے ہیں تو فیصلہ وہ کرے. میرا جی چاہتا ہے کہ لفظ چچا پہ ایک فکر آتا ہوں. یہ جو ابھی سورہ پڑھی سورہ دعا، اس میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قرآن کہتے سورہ نمل دیکھیے، سورہ نحل دیکھیے، ایک آیت پڑھوں گا دیر ہو جائے گی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں مجھے عربی پوچھ لینا کہاں پہ کیا لکھا ہے. قرآن کہتا ہے حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی کی یہ خواہش تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ کی یہ خواہش تھی کہ بطول کا بابا مجھ میں راضی ہو. یعنی ہر نبی یہ کہتا تھا مالک جیسے تیری مرضی. کنویں میں چھلانگ لگا، مالک جو تیری مرضی. بسم اللہ. آگ میں کود جا، مالک جو تیری مرضی. مچھلی میں منہ دھونا ہے، اس کے شکے میں چلا جا، مالک تیری مرضی. اور قرآن کی قسم، وہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حبیب تو یہ چاہتا ہے نا کہ قبلہ ادھر ہو جائے، کر لے منہ جیسے تیری مرضی. سب کے دوا سب کے دوا ابھی بات سلام رہے تاکہ میں جملہ کہہ کے آپ کے دل میں توڑ لگاؤں. سارے انبیاء کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی اللہ کہتا ہے، جیسے محمد کی مرضی. نفیسہ نے کہا محمد خدیجہ شادی چاہتی ہے. میں پہلے چچا سے پوچھوں، ابو طالب نے محمد پھر تیرا کیا خیال ہے؟ کہا چچا جیسے تیری مرضی. سب کے نام مولا کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. وہ کہتا ہے حبیب جیسے تیری مرضی، اور حسین کا نانا کہتا ہے چچا جیسے. اللہ کے بندے جسے محمد کہے نا تیری مرضی، اس کا ایمان نہیں پوچھتے، وہ کل ایمان کا بھی بات ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے، ظاہر ہے رمضان تک گزر گئے، ابھی رکھنا بھی ہے ظاہر ہے، تو میں اب جلدی کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں. ابھی ویسے میری سے بھی شروع ہوئی تھی، لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو 1-1.5 منٹ اور آپ کو سلام کرتا ہوں. یا سنا میں چاہتی ہوں علی پکا پکا. چلیں چچا کے پاس چلتے ہیں. پہنچے، سلام کیا. کیسے آنا ہوا بیٹا؟ بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ محمد کو باپ کہے. ابو طالب جو کہتا ہے بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کیا بات ہے؟
کہا چچا آپ کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے. جی بیٹا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا چچا میں چاہتی ہوں کہ ایک پکا پکا میرے پاس آتا ہے. کہا وہ نہیں ہے جیسے قرآن اٹھایا جاتا ہے اٹھا کے دے دیں. قرآن اٹھایا جاتا ہے. ابھی پاک نہیں ہو رہی کون آ رہی چوما گھر یا علی مدد کرنا. ابھی تک اچھا بول رہے تھے لفظ گہرا ہے. پیغمبر پوچھتے ہیں خدیجہ کبھی علی رات کو آتا ہے کبھی دوپہر کو آ جاتا ہے ایک دن بھی علی کا یہاں مس نہیں ہوتا. نانا تو ہے ہی پھر بھی تیری کیا خواہش تھی کہ پکا پکا پا سکتی ہے. شادی جہاں سے شروع کیا تھا بابا جی مہربانی کرا لفظ آخری ہے منٹ آخری ہے. تو میری باپ نے کہا یا رسول اللہ وجہ یہ تھی کہ میں نے لا الہ کی گود سے محمد رسول اللہ کے وسیلے سے علی ولی اللہ کو اٹھایا ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے پورے کلمے کی مالک خدیجہ. یار غریب کس لیے بنی ہے وہ چلا رہا ہے میں نے بولا کہ آخری منٹ ہے آخری منٹ بولا کہ آخری منٹ ہے اللہ آپ کو سلامت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہ مشن ہے میرے نوجوان بھائی. ابھی آپ تنگ کر ہوئے ایک منٹ کی گنجائش ہے نا بابا جی. مشن تم میرے ساتھ رہنے والی ہو وہ میرا ساتھ دینے والی ہے. بابا جی جو نبی کے مشن کی دشمن ہوتی ہے نا وہ بیوی قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیے جاگو مجھ بھائی کہاں لکھا ہے آئیے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت 10 اس میں کہا ہمارا رہی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط قانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. اللہ کہتا ہے نوح کی بیوی لوط کی بیوی مشن کی دشمن تھیں ہم نے جہنم میں پھینک دیا. اگلا فکرہ شیعہ مانا پتر بولے قرآن ہے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کردار برا تھا نا ان کے شوہروں کا نبی ہونا انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. قرآن ہے بھائی قرآن ہے. میں نے کہا کتنا آخری منٹ آدھا ہو گیا آدھا رہ گیا. ایک نبی کی مثال سنیے جناب نوح. ایک مرید تھا میری طرح کا ان پڑھ آدمی وہ پہنچا جناب نوح کے دروازے پہ دستک دی. آخری فکر اندر سے میری بیوی کی آواز کون؟ وہ میں نبی سے ملنے آیا ہوں. بغیر کہتی ہے کیڑا نبی؟ فرمایا نور ایسا کہتی ہے وہ نوبیلا مجھے معاف کیجیے گا وہ جس کا دماغ پھرا جو خشکی پہ کشتی بنا رہا ہے نہ ادھر پانی نہ ادھر پانی یہاں پانی ہے نہیں پینے کو نہیں اور کشتی بنا. تو یہ ملامت جو تھا نا یہ اپنے آپ سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں غلط جگہ پاجی اللہ آپ کو سامنے دیا. اگلے دن اس نے اسی دروازے سے جناب نوح کو نکلتے دیکھا. السلام علیکم یا نبی اللہ. میں بسم اللہ کرا میرے یہاں ملنگا ادھر آ سرکار کے دورے کا بادشاہ جی یہ آپ کا گھر ہے؟ ہاں جی جو اندر ہے اندر فرمایا ہاں میری بیوی ہے. اجی دی اماں شیعہ اس فکر کا لطف ضرور لے کہتا ہے سرکار انہوں کڈو باہر ایک ہی رکھی ہے. میرا خیال ہے آپ کچھ نہیں اگر آپ لفظ رکھی پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں کیا کہہ رہے ہیں یہ گھر میں کیا رکھی ہے یہ صدقے جانا تو کیا ہوا سرکار میں نے کل پوچھا تھا یہ آپ کا گھر بتائیے کوڑا نبی اتنی بدتمیز آپ نے کٹو ہے باہر میرے مال کا صدقہ پاک خدیجہ کی جوتی کا جس کی ماں شیعہ نا اسے توفیق دینا کہ اس کی سونی آواز ممبر تک آئے. کٹو نکالو اسے. یہ کیا رکھی ہے سرکار میں میرے ملنگا میرے اللہ لیا دیکھ ابھی یہ میرے گھر میں ہے اس کا یہ حال ہے اگر میں اسے فارغ کر دوں یہ میدان میں جائے 10 بندہ مار دے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی زبان تو دیکھ اگر میں اسے فارغ کر دوں وہ لڑائی شروع کر دوں بندے مار دے تو لوگ تو میری جان پڑیں گے نا اسے کیوں چھوڑا؟ اچھا پروفیسر پھر سلام آیا آخری فکر غرق ہو مشن کے دشمن ہے غرق ہو گئے.
آپ میں سے کوئی بندہ جانتا ہے قرآن سے کہ فرعون کی لاش ابھی تک کہاں ہے؟ مصر کی میوزیم میں ہے نا، ایسا ہے نا. میں ویسے مصر گیا نہیں لیکن میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ضرور ہے، میں کہا آپ نے دیکھا ہوگا. اور قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اس کا جسم ڈیڈ باڈی بچا لی تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. اب چیک ہو جائے گا کہ جو میں نے گھنٹہ آپ کی نوکری کی ہے وہ واقعی میں پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں یا میں ناکام رہا، اس وقت پتہ چلے گا. پروردگار جیسے فرعون کی لاش ڈیڈ باڈی ابھی تک ہے اور لوگ جا کے مصر تبرہ کرتے ہیں، اس کا جسم بھی بچا لے. لوگ اس پہ لعنت کریں گے، فٹے منہ نبی تے کر رہے کہ بندے کی بچی نہیں بنی. لعنت ہے. پروردگار تو اس کا جسم بچا لے تاکہ لوگ اس پہ لعنتیں کریں. غلط کی کر چڑی جس کی ماں شیعہ فکرہ اس کے لیے باقی کو بھائی چھٹی ہے. اللہ کی آواز دے جائے گا مجھے تو بھائی دھیان نہ بات. اگر میں اس کی قبر کا نشان بنا دیتا کوئی تو کہتا یار لحاظ کرو نبی کی بیوی ہے. ہم نے قبر بننے نہیں دی تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے وہ نبی کے گھر رہ کے بندے کی بچی نہ بنے. ہم اس کی قبر کا نشان نہیں بنے. سب کے لگا جو ہاتھ ملا اٹھتے ہیں کسی حرامی کے محتاج نہ ہو. بابا جی زندگی باقی ملاقات باقی 1500 بندہ دسترخوان میں لاتا تھا، بسم اللہ. سارا عرب کھاتا تھا. ایسی سخی بی بی خدا کی قسم 1.5 سونے کا مصطفیٰ کی جوتی پہ مارا. یا اللہ توفیق دینا مجھے کہ میں جو ابھی کر رہا تھا اس سے افضل عبادت اب شروع میں لگی ہے. بسم اللہ. مجھے بھی توفیق دے، ان کو بھی توفیق دے. پائنتن کی قسم ہے. اسی لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس سخیہ بی بی کی بیٹیوں کو لوگوں نے بڑا مارا ہے. میں بھی سنا بابا جی سب کے بڑا مارا. میں سب کے کوشش کی ہے ہر بھائی حائد ہو جائے. مارنے والے مسلمان تھے. بابا جی کہہ رہے ہیں کہ مارنے والے مسلمان تھے. پائنتن کی قسم بابا جی نے کہا اس لیے کہا ورنہ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا. بزرگ ہے سید ہے اس کی ایک بار ایسا ہوا کہ تبلیغ رسالت کی وجہ سے لوگوں نے مکہ میں حسین کے نانے کو بڑے پتھر مارے. اتنے پتھر مارے کہ رسول بھی گھر آیا پتھر بھی گھر آ گئے. ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی سہمی ہو جناب خدیجہ اور گود میں نشہ 4 سال کی بطول تھی. خون میں بھیگے ہوئے بابا کو دیکھ کے حسین کی ماں اپنی ماں کا شانہ کیا کہتی ہے ماں میرے بابے کو لوگ مارتے کیوں ہیں؟ میرے عزیزوں بابا جی کہنا ہے کہ مارا کیوں تھا. اتنے میں عزیزوں اتنے میں شور ہوا مصطفیٰ کو باہر نکالا ہے. پاک نے بڑا سا برقع لیا اور سیدھا دروازے پہ آئی. جیسے بی بی نے کہا نا کون ہے تو وہ کافر جو مارنے والے تھے نا ان میں سے بوڑھا کافر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر خبردار اب کوئی جرم نہ کرے کیونکہ اس کی زوجہ آ گئی ہے. کافر ہیں ہم بے غیرت نہیں ہیں. بچپن کا یہ منظر جناب زہرا نے دیکھا کہ جب کوئی شوہر کو مارے اگر بیوی آ جائے تو لوگ حیا کرتے ہیں. شاہی آپ نے سنا یہی کہا صحیح کافروں نے حیا کیا تھا مسلمانوں نے تماچے بھی مارے تھے. بسم اللہ کرام تعالی جی سب کے جامع جی سب کے اللہ آپ کا کچھ سب کو سنائے پاک بیوی آپ کی ہائے کو سنائے. 2-3 منٹ میں اور پڑھنا ہے. کسی بھی علاقے کی شاہی کسی بھی علاقے کی عزت کا معیار چیک کرنا ہو نا عزت کا معیار تو وہاں مسائل پڑھ کے دیکھو. اگر ہر طرف سے سجدوں کے کام میں ہائے کی آواز آئے سمجھو غیرت مند علاقہ ہے. آپ کے اٹک کی مٹی کو بھی سلام ہے. اتنی سونی ہائے آپ نے کی. میں ممبر پہ دعا کر رہا ہوں حسین کی نانی کے صدقے میں اللہ آپ اپنے کسی غم میں نہ روئے. اتنی بڑی سخیہ بیٹا سارا عرب کھاتا تھا. اچھا اب میں آرام سے بغیر کہوں گا زور کے بغیر آپ کی بات سے دیکھوں گا مسائل میں کیسی ہے. 5, 12, 14 کی قسم جس بی بی کے درد سے زمانہ کھاتا تھا
وہ 3 سال پتے کھاتی رہی. کیا سنا شیخ ابھی تعلیم شاہی سر کے 3 سال پتے کھاتی رہی. ایک پانی کا کوزہ 3 دن میں ایک پانی کا کوزہ حصے میں آتا تھا. چونکہ کافروں نے سجدوں کے ساتھ بول چال ختم کر دیا. اس عرصے کو کہتے ہیں شیب ابی طالب کا زمانہ. شاہ کہتے ہیں گھاٹیوں والی زمین کو، یعنی لوگوں نے سجدوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، وہ پھر الگ جا کے بستی سے الگ جا کے جنگل میں رہے. گھاٹیاں تھیں، انہیں کہتے ہیں شعب، اور ابو طالب کو سے کہتے ہیں شعب ابی طالب. 3 سال. الحمدللہ میرے سامنے نمازی چہرے ہیں، ماتمی چہرے ہیں، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ حقیقی حسینی ہیں، اور ہم سب کو پاک حسین کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ابھی تجربے کی بات ہے، اور جب کھولنے میں تقریباً 15-20 منٹ گھنٹہ رہتا ہے تو آپ سب محسوس کرتے ہیں نا کہ جیسے آنکھیں ہماری اندر کی طرف ہو جاتی ہیں. ہم پنجابی میں کہتے ہیں یار آج اردو میں کو پکھا بچ بڑھ گئے کہتے ہیں سارے ہائے کے لیے قرآن کے 30 باروں کی قسم 3 سال کی بھوک کی وجہ سے خدیجہ کے چہرے پہ آنکھیں نظر نہیں آئی. میں سب کے جب جس کے محل سے عرب کھاتا تھا، اتنی سڑکیں جانا، اتنی بھوک آتی مالک آپ کا ماتم بول. اس کا مطلب ہے سارا پنڈال سارا اٹک حسین کی نامی کے کچھ لیے تیار ہے. مجھے اقرار شاہ نے حکم دیا تھا کہ اس طرح کا ہمیں مسائل سننا ہے، اب میں سید کا حکم پورا کرنے کا ہوں. بالکل نہیں تھی اور ضعیفی کی حالت تھی، اور یہ بات اپنے بستر پہ لے گئے گردن جھکائے ہوئے. پیغمبر اعظم آپ مجھے بتائیں جو نبی زہرا کے آنے پہ کھڑا ہوتا ہو وہ زہرا کی ماں کا کتنا حیا کرتا ہو. زہرا کی ماں جتنی تم نے قربانی دین پہ دی ہے اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں. یا رسول اللہ آپ کی بھی مہربانی، اللہ کی بھی مہربانی، کوئی حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا ہاں خدیجہ حکم میری طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے. بادشاہ جی کون سا؟ تب اللہ کہہ رہا ہے حبیب خدیجہ سے کیا کچھ مانگ. یا رسول اللہ جسے اللہ سیدوں کی ماں بنا دے، کائنات میں قیامت تک پیدا ہونے والا سید میری نسل سے ہوگا. مانگو کہ تو کیا مانگو؟ فرمایا اس کا حکم ہے کچھ مانگ وہ عطا کرے. اور یہ ہاتھ جوڑوں گا، ریکویسٹ کروں گا، اس فکرے پہ ہائے واجب ہے ضرور مانگ. یا رسول اللہ جو مانگو ملے گا. فرمایا ہاں. کہا پھر یا رسول اللہ قدم چھوڑے. کہا یا رسول اللہ ایک ہی گزارش ہے، میری زہرا کا کوئی بھائی نہیں ہے، بس یہی مانگ کے وعدہ کریں میرے بعد زہرا روئے نہیں. میں سب کے درمان جس کے پاس ہاتھ ہے اسے معلوم کرنا سب کے درمان چاہتا نہیں بسم اللہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. فرمایا میرے بعد میری زہرا روئے نہیں. آپ نے اس فکرے پہ اتنی ہائے کی، اللہ جانے شانی اگلے فکرے پہ یہ کیسے لگے. حسین کا نانا وما جلت کا مصداق صاحب قرآن جو بولتے تو قرآن بنتا ہے، وہ نبی رو کے کہتا ہے زہرا کی ماں میرا وعدہ ہوا میری زندگی میں روئے گی نہیں، میرے بعد چپ نہیں رہے گی. کہا ہے یا رسول اللہ آپ کے واجی بسم اللہ کرا، آپ کے بعد میری زہرا پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ میری بطول چپ نہیں ہوگی. فرمایا دل کو بھی روئے گی رات کو بھی روئے گی. ایک بار سانس لیجیے، ایک بار ساتھ دیجیے. مجھے جو سید نے حکم دیا تھا میں سید کا حکم پورا کر کے بابا جی پھر میں شریف حکم پورا کر کے پھر میں آخری 1-2 منٹ ہے ہاتھ آپ نے سینے کے قریب رکھنا ہے تاکہ میں دیکھوں جتنا آپ جذبے سے عبادت سمجھ کے ماتم بڑھائیں گے میں اتنے لفظ بڑھاؤں گا، ورنہ پھر میں سلام کر کے چلا جاؤں گا. میرے عزیزوں نبی فرماتے ہیں خدیجہ مجھ محمد میں یہ سکت نہیں ہے کہ میں تجھے لفظوں سے بتاؤں کہ میری زہرا پہ کیا بیتے گی. اگر ضرور دیکھنا ہے نا تو پھر میری عمر میں دیکھ. جس کی ماں شیعہ بھائی ماتم آج کی رات واجب ہے، جیسے بھی بات خدیجہ نے دیکھا اور یا رسول اللہ میں نے کہا تھا میری زہرا دکھائیے. یہ تو کوئی دربار سجا ہوا ہے، درمیان میں ایک بیوی کھڑی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، وہ رو رہی ہے، اس کے سامنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے سروں پہ ہاتھ
वक्त कहती है मुझे मेरे बेटों की कसम मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं भी सच्ची हूँ, मेरा बाबा भी सच्चा था। फरमाया खदीजा पहचान यही तेरी ज़हरा है, के दावा यही तेरी ज़हरा का ना, मेरी ज़हरा तो उम्मत से मांगना भी पड़ेगा। या सुना फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, एक बार सांस लीजिए, फिर क्या होगा। आंखें झुकी रोक कहते हैं खदीजा अभी तूने ज़हरा को जाते हुए देखा, मैं बिस्मिल्लाह करा, तूने बतूल को वापिस आते नहीं देखा। बाबा जी जो शिया है ना, अब उस पर वाजिब है, जैसे नमाज वाजिब है, जैसे शहीदों के गम में रोना भी वाजिब है। मैंने जो फिक्र कहूँ अब देख तड़प के कहते या सुनना, अब क्या देखती हूँ, कोई सफेद बालों वाली बीवी है जिसका नुकसान फटा हुआ है, जिसके कानों से खून जा रही सबके जाना, जो अपने बेटों से मुंह छुपा रही है, हमारा यही मेरी बतूल है। अब क्या देखा, अब जनाबे खदीजा सैफी के हाथ में मातम कर रही है। आखिर आप मातम नहीं करेंगे शिया होके, खदीजा ने मातम किया था, अब क्या देखा। या सुल्ला शादी हौसला दे दे, या सुल्ला 40 बंदे दरवाजे को धक्का दे अकेली ज़हरा थके जावा अंदर से दरवाजा थामे हुए खड़ी है। एक जालिम कहता है बतूल हाथ छोड़ दे, कहता है मेरा कद लंबा था, मैंने देखा फंदा तोड़ा हिलेगा, मुझे ज़हरा का हाथ अंदर आया, फाखस को सौदा कुल्फुल, मैंने कुल्फुल के हाथ से कादियाना लिया, फसरत को लगा के देखा, मैंने मोहब्बत की बेटी के हाथों में और मारना शुरू किया। अगर मुझे माफ करो मैं इकरार शाह का हुक्म पूरा करूं, अब अब्दुल्लाह हुसैन 72 शोहदा की कसम, ज़हरा का सारा दरवाजा लकड़ी का नहीं था, दरमियान में लोहे की सुराखें थी। आका बाकिर गंजली कहते हैं जब आधे से ज्यादा दरवाजा जल चुका, एक मलऊन कुल्फुल ने बाईं टांग से धक्का दिया और जलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी में गिरा। वो लोहे की सुराखें बतूल की पसलियों में नष्ट हो गई। आवाज़ आई फिजा, ओ जल्दी आ, ओ मेरा मोहसिन शहीद। सुधार दिया और 5 तो छोटे कर दिया था।